بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بچوں جماعت ہفتم میں مضمون اردو، جس میں سبق ہے ایک لوک کہانی جس کا نام ہے دو کنجوس۔ جی بچوں، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ لوک کہانی سے مراد عوامی کہانی ہے، یعنی جو عوام میں لوگوں میں مشہور ہو، یعنی وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہوں، یعنی رواج پا رہی ہوں۔ لوک کہانیاں اسلاف یعنی ہمارے بزرگوں یا اجداد یعنی ہمارے جو نسلیں گزری ہوئی ہیں ان کی جانب سے سینہ در سینہ اور نسل در نسل، یعنی ایک نے دوسرے کو سنائی اور دوسرے نے تیسرے کو سنائی، یعنی دادا سے بیٹا اور بیٹے سے پوتا، نسل در نسل چلی آنے والی داستانیں ہوتی ہیں، جن کی عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہ ہو، یعنی یہ کہانیاں باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، بس ایک دوسرے سے سن کے اور سنتے سنتے یہ آگے بڑھتی رہتی تھی۔ مگر آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز اور ہر موضوع پر لکھا جا رہا ہے، وہیں پر لوک کہانیاں بھی اپنی تحریری صورت میں جمع ہونے لگی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمارے لوک ادب کا بنیادی حصہ ہیں، یعنی علاقائی لوک کہانیاں ہر خطے اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں، اور یہ عوام کی اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتی ہیں، یعنی جو معاشرتی قدریں ہیں ان کی یہ کہانیاں ان کی بھرپور تصویر کشی پیش کرتی ہیں۔ جی بچوں، دو کنجوس لوک کہانی میں سب سے پہلے خاص الفاظ و تراکیب کے معنی جانتے ہیں۔ چکھنا مطلب ذرا سا کھانا، یعنی کسی بھی چیز کا ذائقہ۔ چکنا تیل لگا ہوا، یعنی روغنی، جس طرح پراٹھا، سموسا اور پکوڑے وغیرہ تیل میں تلے جاتے ہیں۔ صحت بخش، مفید یا تندرستی بخشنے والا۔ فراغ دل، دل کا بڑا یعنی سخی۔ تقریبات، کوئی بھی رسم جب رشتہ دار جمع ہوں۔ جی بچوں، آپ کے پاس صفحہ نمبر 88 پر ہے لوک کہانی دو کنجوس۔ بچوں، اگر ضرورت سے کم استعمال کیا جائے تو وہ بخل میں شمار ہوتا ہے، اور اگر دولت یا کسی بھی چیز کا غیر مصرف کرنا یعنی استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا فضول خرچی میں بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کفایت شعاری کے بعد آتی ہیں۔ بچوں، وقت اور ضرورت پر اگر روپے پیسہ خرچ نہ کیا جائے تو وہ بخل ہی ہوتا ہے۔ تو اس کہانی میں بچوں آپ دو کنجوس کے بارے میں پڑھیں گے، جہاں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فضول خرچی کیا ہے، بخل کیا ہے اور کفایت شعاری کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو کنجوس ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی کنجوسی اتنی مشہور تھی کہ میلوں دور تک لوگ ان کا نام جانتے تھے۔ وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ لوگ دور دور تک ان کے نام کو جانتے تھے، یعنی انہیں پہچانتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ افواہ یعنی ایک خبر تھی جو کہ مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص صبح کے وقت ان کنجوسوں میں سے
کسی ایک کو بھی دیکھ لے تو اسے دن بھر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کے منہ سے ان کنجوسوں کا نام نکل گیا تو اس کا پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ بچوں، اسی افواہ کی وجہ سے لوگ ان دونوں کنجوسوں سے دور دور ہی رہتے تھے، مطلب وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے انتہائی مشہور ہوئے تھے۔ تو اسی وجہ سے بچوں ان کا نہ ہی تو کوئی دوست تھا، اس لیے وہ اپنے شب و روز اکیلے گزار رہے تھے۔ اب ایک دن چونکہ دونوں تن تنہا تھے تو ایک دن بڑے کنجوس نے چھوٹے کنجوس سے کہا، اب دونوں نے آپس میں کیا بات کی؟ کہا کہ دوست، اس گاؤں میں اور آس پاس کے علاقے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کنجوس ہیں، اس لیے وہ نہ ہی تو تقریبات اور دعوتوں میں بھی نہیں بلاتے، حالانکہ مجھے دعوتوں میں جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ایک بڑی دعوت کا انتظام کروں اور تمہیں اپنے خاص اور اکیلے مہمان کی حیثیت سے بلاؤں۔ بچوں، اب کنجوس نے کیا منصوبہ بنایا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کوئی دعوت کرے، کیونکہ ان کو تو کوئی دعوت میں نہیں بلا رہا۔ اب وہ خود چاہتا ہے کہ میں دعوت کا اہتمام کروں اور اس میں اپنے دوسرے کنجوس دوست کو مدعو کروں۔ اب بڑے کنجوس نے جب یہ دعوت دی تو چھوٹے کنجوس نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ مقررہ دن کو بڑے کنجوس کے گھر وہ آیا دعوت کے لیے، تو بڑے کنجوس نے اس سے پوچھا کہ کون کون سے کھانے پسند کرے گا، اب یعنی کھانے میں وہ کون کون سی ڈشز پسند کرے گا۔ چھوٹے کنجوس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں دودھ کی جو روٹی بنتی ہے وہ اور کہیں نہیں بنتی، وہاں ان کے گاؤں میں دودھ سے کوئی روٹی تیار کی جاتی ہوگی، اس لیے اس نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن کہہ رہے میں نے تو اپنی زندگی میں اسے چکھا بھی نہیں، مطلب اس کا ذائقہ ہی مجھے معلوم نہیں، میں نے کبھی اس کو کھایا ہی نہیں، اس لیے میرے دوست اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم مجھے تھوڑی سی وہی روٹی کھلا دو۔ اب چھوٹے کنجوس نے جو ہے دودھ سے بنی ہوئی روٹی کھانے کی فرمائش کر ڈالی، اور کس سے کی؟ دوسرے کنجوس سے کی، کیونکہ آگے اس کا جو میزبان ہے، جو دوست ہے، وہ بھی تو کنجوس ہی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ بڑے کنجوس نے کہا کہ اپنے مہمان کے لیے دودھ کی روٹی خرید کر اسے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ گاؤں کی روٹیوں والی دکان پر گئے۔ بڑے کنجوس نے دکاندار سے پوچھا، کیا تمہاری دودھ کی روٹی میٹھی اور نرم ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیوں نہیں، پورے ملک میں یہ روٹی سب سے میٹھی روٹی ہے اور مکھن کی طرح نرم ہے۔ دکاندار نے جواب دیا تو بڑے کنجوس، جو کہ جانتا تھا کہ مکھن دودھ کی روٹی سے سستا ہے، سو اس نے تجویز کیا کہ مکھن خریدا جائے کیونکہ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔ وہ مکھن کی دکان پر گئے اور دکاندار سے بہترین مکھن نکالنے کو کہا۔ بڑے کنجوس نے پوچھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مکھن پورے ملک میں بہترین ہے؟ کیا یہ تیل کی طرح چکنا ہے؟ اب چونکہ کنجوس ہے اس لیے بچوں کو ہر ایک چیز میں سے کوئی نہ کوئی نقص اور خامی نکال رہا ہے، کیونکہ وہ کنجوس ہے، وہ کسی بھی صورت میں اتنی جو ہے اپنے مہمان کی مہمانداری نہیں کر سکتا۔ تو اس نے دکاندار سے جب پوچھا کہ کیا یہ تیل کی طرح چکنا ہے تو دکاندار ذرا سا رکا، پھر بولا، بھائی دیانت داری کی بات تو یہ ہے کہ یہ مکھن تیل کی طرح تو شاید چکنا نہیں ہے، لیکن اب بڑے کنجوس نے فوراً دکاندار کی بات کو کاٹا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ملک کا بہترین مکھن نہیں ہے۔ اب میں اپنے دسترخوان پر ایسی چیز پسند نہیں کرتا۔ اب اس کو تو ایک پوائنٹ مل گیا، اس کو تو ایک بات مل گئی کہ آیا یہ مکھن تو تیل کی طرح چکنا ہے ہی نہیں، تو پھر میں کیوں خریدوں؟ اس لیے اس نے فوراً کہا کہ میں تو اپنے دسترخوان پر ایسی چیز پسند ہی نہیں کرتا، میں تو اچھی چیز پسند کرتا ہوں۔ تو اس لیے اس نے دوست سے کہا کہ آؤ دوست، کھانا تیل کی مدد سے کہیں زیادہ مزیدار تیار ہوگا۔ اب اس نے ایک اور آفر کر ڈالی، نہ ہی تو دودھ کی روٹی ملی، نہ ہی تو مکھن ملا، اب اگلی بات آ گئی ہے کہ کھانا جو کہ تیل میں تیار کیا جائے گا۔ اس نے چھوٹے کنجوس سے پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
چھوٹے کنجوس کو جواب کا موقع دیے بغیر ہی بڑا کنجوس اسے دکان میں سے کھینچ کر باہر لے گیا۔ انہیں ایک دکان مل ہی گئی جہاں تیل بکتا تھا۔ بڑے کنجوس نے پوچھا، کیوں بھائی دکاندار، کیا یہ بہترین تیل ہے؟ اب دکاندار نے جواب دیا کہ خود ہی دیکھ لیجئے، یہ تو اتنا صاف ہے جیسے وہ سامنے دریا کا پانی۔ چلے بچوں، دکاندار نے تو کنجوس کو پانی کا راستہ دکھا دیا اور اسے تیل کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو اتنا صاف و شفاف ہے جیسے پانی ہوتا ہے۔ کنجوس تھا تو کنجوس نے کیا کیا کہ وہ فوراً بڑا کنجوس چلایا، ہاں ہاں خوب خوب، پانی، یقیناً پانی بڑی ہی صحت بخش چیز ہے، پانی مفید چیز ہے۔ اس کو بھی اچانک خیال آیا کہ تمام چیزوں سے بہتر تو پانی ہے، تو جب پانی ہمارے جو ہے وہ بدن کو، ہمارے جسم کو طاقت دے سکتا ہے تو میں کوئی اور چیز کیوں اپنے مہمان کو کھلاؤں؟ یہ کہہ کر ہی وہ اپنے مہمان کو دریا پر لے گیا اور بڑی فراخ دلی سے کہا، بڑا دل کرتے ہوئے کہا کہ وہ جتنا پانی پینا چاہتا ہے پی لے۔ یعنی بڑے کنجوس نے چھوٹے کنجوس کو دعوت میں کچھ نہ کھلایا اور اسے پانی پر ٹرخا دیا۔ تو بچوں، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اپنی ضرورت سے کم خرچ کرنا جو ہے وہ بخل میں آتا ہے، اس لیے اسلام بھی میانہ روی کا درس دیتا ہے اور اعتدال پسندی کو پسند فرماتا ہے۔ کفایت شعاری جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے انسان کو نہ تو زیادہ بخل کرنا چاہیے اور نہ ہی فضول خرچی، بلکہ ان دونوں کے بجائے اعتدال پسندی سے یعنی کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ اور حدیث نبوی بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جب بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے اور اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہوتا ہے۔ بچوں، پاکستان کی لوک کہانیاں سے لی گئی یہ کہانی تھی دو کنجوس۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ گھر کا کام ہے آپ کے پاس کہ آپ نے تمام کام کی دہرائی کرنی ہے، یعنی جو درس آپ کو پڑھایا گیا ہے اس درس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ فضول خرچی پر آپ نے 10 جملے تحریر کرنے ہیں، اور بچوں یہ جملے آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں میں ہی لکھنے ہیں۔ شکریہ۔